وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس فرمان کا نچوڑ ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ 10 بار درود یعنی رحمت بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے آج ہم تمام کو یہ سعادت میسر آئی ہے کہ ہم اپنے محسن آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین میلاد والے آقا حضور سیدنا محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہو کر اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے اور اس محفل پاک کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں حسنات دارین میں سے بلائیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالی اپنا قرب ہمیں نصیب فرمائے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور اس گھر کو، اس گھر میں رہنے والوں کو اور تمام حاضرین کو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے بے حساب حصہ نصیب فرمائے. آمین. ابھی ہم آپ تمام حضرات ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت میں لبریز کلام سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ سب کے سننے کو سنانے کو قبول فرمائے. آمین. یہ نعت صرف ہم ہی آج سنتے سناتے نہیں ہیں بلکہ ہمارے سرکار علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ ان کی مدح و ثنا میں، ان کی تعریف میں، ان کی نعت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. سبحان اللہ. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. اور ان کی سارا ہم یہ کہتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. اس لیے کہ ایک ادب کی بات ہوتی ہے. ایک بندہ انکساراً کچھ بات عرض کرتا ہے. انہوں نے اللہ کے رسول السلام کی بارگاہ میں جو استغاثہ کیا، نعتیں پڑھی اور آخر میں پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ رضا تم بہت اچھا کلام لکھ لیتے ہو مگر ان کی شان تو یہ ہے کہ ان کی ثنا میں، ان کی نعت میں تو قرآن نازل ہوا ہے، تجھ سے پھر ان کی مدحت اور تعریف کب ممکن ہے. مگر ہم عاشقان رضا کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم تجھ سے کی جگہ مجھ سے بھی لگا لیا کریں، اس لیے کہ وہ انکساراً انہوں نے فرمایا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو کہنے والا اپنی طرف سے کہتا ہے مگر ہمیں کبھی عاشقوں کا وہ دل نہیں مانتا ہے، لیکن حصول برکت کے لیے وہ لفظ پہلے کہہ دیتے ہیں اور بعد میں پھر اپنی طرف سے ان سے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں. قرآن میں بھی اس کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ میں تمہاری جیسا بشر ہوں، میں تمہاری جیسا بشر ہوں. محبوب سے کہا قل انما انا بشر مثلکم، تم فرما دو کہ میں تمہارے جیسا بشر. مگر ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم حضور کو کہیں کہ آپ ہمارے جیسے بشر. ہم تو یہی کہیں گے کہ لباس بشر میں رہ کر بھی ان کی مثال نہیں، بشر کے بیس میں رہ کر لاکل بشر کی شان رہی. یہ معجزہ نہیں ہے تو پھر معجزہ کیا ہے؟ بشر کے بیس میں رہ کر
لاعقل بشر کی شان رہی یہ معجزہ جو نہیں ہے تو پھر معجزہ کیا ہے؟ سمجھ نہ سکے جو اسرار ایکم مثلی وہ کم نظر ہے کسی دیدہ ور کی بات کو. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام سے کہا کہ تم فرما دو کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں، مگر ہمیں اجازت نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی شان میں تو یہ روایتیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صوم وصال شروع فرمایا، کنٹینیو روزہ رکھنا شروع فرمایا، کنٹینیو روزہ، کنٹینیو. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب سرکار علیہ السلام کو صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی مسلسل لگاتار روزے رکھنے شروع کر دیے، حضور علیہ السلام کی ادا کو اپنانے کی نیت سے سرکار کی ادا پر عمل کرتے ہوئے. صحابہ کرام علیہم الرضوان ذوف و نکاحت کے شکار ہو گئے اور کمزور پڑ گئے. پوچھا گیا صحابہ یہ کمزوری کیسے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی ادا کو اپناتے ہوئے آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صوم وصال شروع کر دیے، تو یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی وجہ سے یہ ضعف آ گیا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ ایکم مثلی، تم میں کون میرے مثل ہے، تم میں کون میرے جیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ یطعمونی ویسقینی ربی کما قال، اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. تم اگر اس طرح کرو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے. تمہیں کھانے پینے کی حاجت ہے، میں اس لیے کھا پی رہا ہوں کہ جسے کھا لوں وہ حلال ہو جائے، جسے کھا لوں وہ حلال ہو جائے، اور جسے چھوڑ دوں وہ حلال نہ رہے. میں کھا لوں جسے تو وہ پسندیدہ ہو جائے، وہ مرغوب ہو جائے، اس کا کھانا سنت ہو جائے. تو میں کھا لوں تو کھانے کا مرتبہ بڑھ جائے، جسے میں کھا لوں تو کھانے کا مرتبہ بڑھ جائے. ایکم مثلی، میرے صحابہ تم میں سے کون میرا مثل ہے؟ تو صحابہ سے تو یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی میرے مثل نہیں، تم میرے جیسا کوئی نہیں. مگر سرکار نے جس سے کہا انما انا بشر مثلکم، یہ مخاطب جو تھے وہ کفار تھے، ان سے کہا تم ہمارے جیسے، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. وہ مطلب یہ حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے اس کا بڑا اچھا ترجمہ فرمایا. مخدوم الملت نے ترجمہ فرمایا میں چہرہ مہرہ رکھنے میں تم جیسا ہوں. دیکھیے میں چہرہ مہرہ رکھنے میں تم جیسا ہوں، یعنی بظاہر تمہارے جیسا میرا منہ ہے، بظاہر دو آنکھیں تمہاری بھی اور میری بھی دو آنکھیں، بظاہر دو ہاتھ تمہاری بھی اور میری بھی دو ہاتھ ہیں، بظاہر تم بھی چلتے پھرتے ہو میں بھی چلتا پھرتا ہوں، میں وجود رکھنے میں چہرہ مہرہ میں بظاہر تمہارے جیسا ہوں. مگر صحابہ سے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میرے مثل ہو سکتا؟ تو حضور نے کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر کسی امتی کو یہ اجازت نہیں کہ یہ کہے کہ حضور نے جب کہا تو ہم کہے حضور آپ ہمارے جیسے بشر. ہم تو یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کی مثال نہیں، آپ کی تو شان یہ ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھڑیرا تیرا. یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، محبوب و محیط میں نہیں میرا تیرا. تو سرکار علیہ السلام نے خود انکسارن فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. مگر عاشق کبھی سرکار کو اپنے جیسا بشر کہنا گوارا نہیں کرے گا، وہ تو بے مثلیت پیش کرے گا. اور پھر دوسری بات میں عرض کر دوں ضمناً ایک ذہن میں بات ہے، سرکار علیہ السلام ابھی ہم نے ہمارے برادر سے حضرت سید پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کے عاشق رسول کا کلام سنا کہ حاضر و ناظر نور و بشر اور غیب کی باتیں چھوڑ، یہ تمہارے عیب جو چھپائے ہیں اس پر تم شکر کرو کہ وہ تمہارے عیب چھپائے. حضرت سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں، ان کے اولاد میں سے. اور حضرت نماز جمعہ پڑھانے جا رہے تھے، تیار ہو کر جا رہے تھے، سر پر امامہ شریف سجا ہوا تھا اور نماز جمعہ کے لیے پڑھانے جا رہے تھے اہتمام سے، اور درمیان میں حضرت کا ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہوا. ان کی ایک عقیدت مند نے مجھے انگلینڈ میں ہمارے ساتھی نے بتایا کہ حضرت ہم سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے تو شان کے ساتھ جائیں گے، دلہا بن کر جائیں گے تو رب نے یہ ان کی سن لی. اس لیے وہ عاشق رسول تھے، وہ عاشق رسول تھے. اللہ ان کی عشق کی برکت سے ہمیں عشق نبی نصیب ہوا. تو یہ نور و بشر کی باتیں ہوتی ہے، لوگ دلیل لاتے حضور ہماری ہی جیسے، حضور ہماری سے بشر. دیکھیے نہ
دنیاوی معاملے میں، نہ جسم و جسمانیات میں ہم حضور علیہ السلام جیسے ہو سکتے ہیں، نہ عبادات کے معاملے میں۔ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک اس طرح بے مثال تھا کہ کبھی آپ کے مقدس جسم پر مکھی نہیں بیٹھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہ چاند کی چاندنی میں پڑتا تھا، نہ سورج کی دھوپ میں پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے مقدس جسم کا معجزہ اور اعجاز یہ کہ جس گلی سے نکل جاتے تھے گلیاں مہک جایا کرتے تھے۔ پسینہ مبارکہ میں وہ خوشبو کہ جو اسے استعمال کر دے تو اس استعمال کرنے والوں کے گھر کی خوشبو پورے مدینہ کی گلی میں مہک جائے اور لوگ ان کو بیت الطیبین کہہ کر یاد کریں کہ یہ خوشبو والوں کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا وجود یہ تھا کہ جن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، ان کا وجود اس عظیم شان کا مالک تھا کہ اس وجود سے جو کپڑا لگ گیا وہ نورانی ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی روایت مشہور روایت ہے، سرکار ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو دفنانے کے لیے قبرستان تشریف لے گئے۔ تدفین کے بعد جب واپس پلٹے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے حجرے میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے آنے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک شدت کی بارش برس رہی ہے اور اس بارش میں بھیگتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، لیکن جیسی سرکار کاشان اقدس میں داخل ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیرت زدہ ہو گئی کہ سرکار کے جسم مبارک پر، لباس مبارک پر پانی کا نشان نہیں ہے۔ ہاتھ پھرانے لگی جیسے کوئی چیز تلاش کر رہی ہو۔ پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آتے ہوئے آپ کو بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھا تھا، پانی کا نام و نشان اور اثر آپ کے کپڑوں پر نہ پا کر حیرت زدہ ہوں، میں پانی کا اثر ڈھونڈ رہی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ باہر نکل کر دیکھ لو، باہر شدت کی دھوپ ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، برسات برسی ہی نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے پانی برستے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو بھیگتے ہوئے دیکھا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شدت کی دھوپ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ عائشہ تم جھوٹ بولتی ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جس وقت میرا آنا تم دیکھ رہی تھی اس وقت اپنے سر پر کیا اوڑھ رکھا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس وقت آپ کے پیرہن کو اپنے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، یہ اس پیرہن کی برکت ہے، جو پیرہن میرے بدن سے مس ہوا تھا، یہ اس کی برکت ہے کہ جب تم نے اپنے سر پر اسے ڈالا تو اس کی نورانیت کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں وہ نورانیت پیدا ہو گئی کہ تم نے عالم غیب کی برستی ہوئی بارش کو دیکھ لیا ہے، یہ عالم شہادت کی بارش نہیں تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو حضور علیہ السلام کا بدن تو اس طرح بے مثال کہ سرکار علیہ السلام کے بدن اطہر سے جو کپڑا لگ جائے اس میں وہ نورانیت پیدا ہو جائے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم غیب کی برستی ہوئی بارش دیکھ لے۔ ارے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے وہاں کچھ مہمان آئے، دسترخوان خادمہ نے عرض کیا حضور اس پر کچھ میل لگ گیا ہے، فرمایا جاؤ آگ میں ڈال دو۔ آگ میں ڈالا کپڑے کا دسترخوان، آگ کی فطرت ہے جلانا، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آگ نے اس کپڑے کو جلایا نہیں، اس دسترخوان کو جلایا نہیں، بلکہ آگ میں ڈالنے کے بعد وہ کپڑا صاف و شفاف ہو گیا، دسترخوان صاف و شفاف ہو گیا۔ دیکھنے والے حیرت زدہ ہو گئے، پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ آگ کا کام تو جلانا ہے، کپڑے کی دھلائی کرنا نہیں ہے، کپڑے کی صفائی کرنا نہیں ہے، یہ کپڑا صاف و شفاف کیسے ہو گیا؟ پوچھا، بتایا صاحب خانہ نے کہ آخر اس میں اس کپڑے کی کوئی مطلب اس میں اہمیت نہیں ہے، اس کپڑے کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اس دسترخوان پر جلوہ افروز ہو کر ایک بار کھانا تناول فرمایا، اور کھانا تناول فرمانے کے بعد دسترخوان سے اپنے ہاتھ مبارک پوچھے تھے، دسترخوان
خان کو یہ شرف ملا، اس کے ہاتھ مبارک لگے، اس دن کے بعد سے جب سے اس کپڑے کو صاف کرنا ہوتا ہے تو ہم آگ میں ڈال دیتے ہیں، آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے، آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے بلکہ صاف و شفاف کر دیتی ہے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا اعجاز ہے۔ تو ظاہری شکل و صورت میں بھی، فزیکلی بھی، بدنی طور پر بھی کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا مثل ہے ہی نہیں۔ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو بھی بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی شان یہ تھی ہزاروں کروڑوں کا مجمع ہو مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے درمیان کھڑے رہتے تو سب سے بلند نظر آتے، چاہے کتنے ہی لمبے قد کا دوسرا بندہ ہو مگر سرکار سب سے اونچے نظر آتے، سب سے اونچے نظر آتے۔ آپ کی شان یہ کہ جب آپ چلتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ چلتے، ہم تیز چلتے، یہاں تک کہ کبھی دوڑنا پڑتا، سرکار اپنی معمول کے مطابق رفتار سے چلتے مگر ہم سب سے آگے ہوتے، ہم سب سے آگے ہوتے۔ تو فزیکلی بھی کوئی سرکار کا مثل نہیں۔ اور پھر عبادات کے طور پر دیکھیے حضور علی ہم سب پر نماز 5 وقت کی فرض ہے، اللہ ہمیں باجماعت اس کی پابندی نصیب کرے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 وقت کی نماز، تہجد بھی آپ پر فرض، تہجد بھی آپ پر فرض۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر زکوٰۃ فرض نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ زکوٰۃ لیتے تھے نہ دیتے، اس لیے کہ اتنا مال ہی نہیں ہوتا، اور ساری امت تو آپ کے اولاد ہے، آپ کی اس کی کفالت ضروری ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد فرض۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ ایسے خصائص ہیں جن میں اور نبی بھی شامل ہے اور انبیاء بھی شامل ہے، تو نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر سرکار کا کوئی مثل ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے کافروں سے کہا تھا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی جیسا ہوں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، یہاں سے ڈفرنس ہو گیا، فرق معلوم ہو گیا کہ مجھ پر تمہاری وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ ہاں یہ ہے کفار نے، مشرکین نے اپنے نبیوں کو یہ کہا ما انتم الا بشر مثلنا، متعدد آیات قرآن پاک میں ملتی ہے، یہ کافروں کی بولی ہے۔ مسلمانوں کی بولی یہ ہے کہ حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ ہمیں اس کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قرآن کی اس آیت کو دلیل بنا کر حضور علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے تو وہ گستاخ ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اور حضور بشر تو ہے، ہر نبی بشر ہوئے، سارے نبی بشر ہوئے، جو کسی نبی کی بشر ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ جو کسی نبی کے بشر ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ہر نبی بشر ہوئے مگر بے مثال بشر ہوئے، خیر البشر ہوئے، ہمارے جیسے بشر نہیں۔ ان کے بشر ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر ہمارے جیسے بشر نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کی آیات ہے تو بشر کہنے میں کیا ہے، بشر کہنے میں کیا ہے، بشر کہیے مگر خیر البشر کہیے، سید البشر کہیے، بے مثال بشر کہیے، اور ہر بات جو موجود ہو اس کو کہا جائے، یہ ضروری نہیں کہ اس میں ادب بھی ہو۔ مثال کے طور پر ماموں جو ہوتا ہے، ماموں یہ ماں کا بھائی ہوتا ہے، باپ کا سالہ ہوتا ہے، تو جو با ادب لڑکا ہوتا ہے نا وہ ماموں صاحب کہتے ہیں، ماموں جان کہتے ہیں، یا کوئی پوچھے تو یہ کہتا ہے میرے امی کے بھائی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ادب نہیں اور کہے کہ یہ میرا باپ کا سالہ ہے تو پتہ نہیں پاکستان میں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہو یا نہ، ورنہ ہمارے وہاں یو پی وغیرہ میں تو یہ بڑی معیوب چیز ہے۔ اگر کسی کو کہ سالے ادھر آؤ تو اس کو گالی تصور کرتا ہے اور وہ عیب اس کو تصور کرتا ہے، معیوب تصور کرتا ہے اس معاشرے کی وہاں کی جو اصطلاحات میں۔ تو اگر کوئی اپنے ماموں کو کہے وہ میرے باپ کے سالے ادھر آ، بات تو اس نے سچی کہی ہے، اس لیے کہ ہر ماموں بیٹے کے باپ کا سالہ ہے، ہر ماموں بانجے کے باپ کا سالہ ہے، بات تو اس نے سچی کہی ہے۔ لیکن سننے والے یہ کہیں گے کہ اس بیٹے میں ادب نہیں ہے، اس بیٹے میں ادب نہیں۔ اگر کوئی اپنی ماں کو امی جان کہے، مادر مہربان کہے تو یہ ادب والی بات نہیں کہ وہ میرے باپ کی بیوی ادھر آ، میرے باپ کی جوڑو ادھر آ، تو بات تو اس نے سچی کہی ہے مگر سننے والا کہے گا بڑا بے ادب بیٹا ہے، اللہ اس کو ادب نصیب کرے۔ تو ہر بات تو اگر کوئی امتی کہے یہ آیت کریمہ
قرآن میں موجود ہے اور نبی کہ وہ ہماری جیسے بشر اس لیے قرآن میں ہے تو ہم کہیں گے قرآن میں تو آیت ہے لیکن تیری نیت میں کچھ کھوٹ نظر آ رہی ہے، تیرا باطن عشق رسول سے خالی نظر آ رہا ہے، ورنہ تجھ میں اگر عشق ہوتا تو کیا تجھے والضحیٰ واللیل سے اذا سجا کی آیت نظر نہیں آئی جو سرکار کے چہرے انور سے مثال دی گئی ہے؟ کیا تجھے والنجم اذا ہوا یاد نہیں آیا؟ کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یاد نہیں آیا؟ کیا یا ایھا المزمل یاد نہیں آیا؟ کیا یا ایھا المدثر یاد نہیں آیا؟ طٰہٰ ما انزلنا یاد نہیں آیا؟ یاسین والقرآن الحکیم یاد نہیں آیا؟ کیا تجھے یہ ساری چیزیں یاد نہیں آئی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قرآن میں کہا ہے؟ اس رب کائنات نے، وہ رب کائنات ہے، وہ رب محمد بھی ہے، وہ خالق محمد بھی ہے، رب چاہتا تو اپنے محبوب کو قرآن میں اس طرح بھی پکارتا اور پکار سکتا تھا، یا محمد یا محمد، ذاتی نام سے پکار سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ کرم فرمایا کہ پورے قرآن میں آپ کو کہیں یا محمد نظر نہیں آئے گا، ذاتی نام لے کر رب نے بھی نہیں پکارا، بلکہ جب بھی پکارا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، یاسین، او کملی اوڑھنے والے، او پیاری پیاری چادر اوڑھنے والے، اے سردار یا سید البشر، یہ سارے صفاتی نام لے کر رب نے پکارا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ رب نے اس طرح پکارا اور قانون بھی نازل فرما دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، میرے محبوب کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تم آپس میں کہہ سکتے ہو خالد ادھر آ جا، او عبد الرحمن ادھر آ جاؤ، او ایوب ادھر آ جاؤ، مگر میرا محبوب ہے، کہنا ہو تو یا رسول اللہ کہنا، کہنا ہو تو یا نبی اللہ کہنا، کہنا ہو تو یا حبیب اللہ کہنا، کہنا ہو تو یا ایھا المدثر کہنا، کہنا ہو تو یا ایھا المزمل کہنا، اور ادب سے کہنا ہو تو یا محمد کہنا، اور معنی مراد دینا کہ محمد وہ ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ نام بھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا کتنا پیارا رکھا ہے، اور یہ نام پہلے ہی رکھ دیا گیا جب حمل پاک میں اللہ کی رسول اسلام جلوہ افروز تھی بطن عامدہ رضی اللہ تعالی عنہا میں، تو آپ نے یہ آواز سنی، غیبی آواز سنی کہ اے آمینہ تمہارے پیٹ میں جو ہے وہ تمہاری اولاد، ان کا نام ہم نے محمد رکھا ہے، جب وہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد رکھنا، اذا وضعتہ، جب وہ پیدا ہو فسماہ محمدا او کما قال، ان کا نام محمد رکھنا۔ تو محمد نام بھی کتنا پیارا رکھا ہے۔ محمد کا معنی ہے، اگر اس کی تشریح کی جائے تو الذی یحمد حمدا بعد حمدہ، الذی یحمد حمدا کثیرا، محمد یعنی وہ جس کی تعریف کے بعد تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ حضور وہ ہیں جن کی تعریف انسانوں نے بھی کی، جنوں نے بھی کی، ملائکہ نے بھی کی، فرشتوں نے بھی کی، انبیاء سابقین نے بھی کی، رسولان اعظام نے بھی کی، حتیٰ کہ خالق کائنات نے بھی کی، اور پھر قیامت کے دن سارے اولین و آخرین جمع ہو کر حضور کی تعریف فرمائیں گے۔ وہی مقام محمود ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود وہی شان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف قیامت کے دن سارے اولین و آخرین جمع ہو کر کریں گے۔ یہی مقام محمود ہے جو حضور کو عطا فرمایا جائے گا۔ تو وہ حضور وہ ہے جن کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، محمد وہ ہے جن کی تعریف کے بعد تعریف کی جائے۔ تو نام بھی کتنا پیارا رکھا۔ اور پھر ایک محبت والی بات میں عرض کر دوں، یہ عاشقوں کی محفل ہے، الحمدللہ عاشقوں کی جمع اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کے صدقے میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین حضور علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیار، اس میں دو محمد ہے، اور میم جو ہے یہ حرف محبت ہے، میم حرف محبت ہے۔ دیکھیے ماں، آپ کسی بھی لینگویج میں ماں کی محبت کے لیے ممتا کا لفظ آیا ہے، اس لیے کہ ماں اپنے اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ماں کی محبت کی مثال ہم نہیں دے سکتے، ماں مخلوقات میں ماں کی محبت کی مثال ہم نہیں دے سکتے، اس لیے ان کے لیے ممتا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ماں دیکھیے، ہم اردو میں بولے تب بھی میم، عربی میں بولے امی تب بھی میم، فارسی میں بولے تو مادر تب بھی میم، انگلش میں بولے مدر تب بھی میم۔ اس طرح ہر طرح کی لینگویج میں جہاں تک جتنا مجھے علم ہے اس میں ماں میں میم آتا ہے، اس لیے کہ ماں اپنے بیٹے سے، بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنی محبت کہ اس محبت کو ممتا کا نام دیا گیا۔
ایک بیٹا ہے کالا کلوٹا ہے، ناکیں بہ رہی ہے، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، گرد و غبار ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پرانا ہے، لباس کے اوپر میل و کچیل ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے، کوئی قریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ماں اس بیٹے سے بھی کہتے آ میرے آنکھوں کے نور آ جا، آ میرے لگتے جگر آ جا، آ میرے دل کے سکون آ جا، آ میرے قرار آ جا۔ ماں اسے بھی اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ ماں وہ ہے جو رات میں اگر بیٹا پیشاب کر دے پوری رات بھیگے بستر پر سوئی رہے گی، بیٹے کو خشک بستر پر سلائے گی۔ ماں کی محبت کو ممتا کہا گیا ہے، اس لیے کہ ماں میں محبت ہے اور ممتا ہے، اس لیے اس کے اندر جو اس کے بلانے کے لیے جو ورد ہے اس میں بھی لفظ میم ہے، میم حرف محبت ہے۔ مگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا علیہ السلام تو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں کتنی بھی بیٹے سے محبت کر لے، بیٹے کی میت کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے قبرستان پہنچ جائے، حالانکہ عورتوں کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے، وہاں تک پہنچ جائے، مگر بعد میں وہ بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر بیٹے کو قبر میں سلا کر منو من مٹی کے نیچے ڈال کر واپس آ جاتی ہے، قبر کے اندر نہیں جاتی ہے، قبر کے اندر نہیں جائے گی بیٹے کے ساتھ۔ مگر حضور وہ رحمت ہے کہ حضور قبر میں بھی پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی اپنے امتی کو تنہا نہیں چھوڑتے، وہ رحمت للہ، ماؤں سے کئی گنا زیادہ محبت فرمانے والے اور مہربان اپنے امتی۔ سرکار علیہ السلام فرماتے کہ میرے امتی کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار علیہ السلام کو اپنے امتی کے ذرہ برابر تکلیف گوارا نہیں، بلکہ ان کی شان یہ ہے، قرآن نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، وہ عزت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، علیہ ما عنتم، ان پر دشوار گزرتا ہے اپنے امتیوں کا مشقت میں پڑنا، حریص علیکم، ہماری بلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہے، بڑے مہربان۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کا جو نام رکھا محمد، اس میں دو میم رکھے جو دو حرف محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں میں تو ایک میم ہے، اس میں دو میم ہے، محمد۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ محمد بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آٹومیٹکلی اس کے دونوں ہاتھ، دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، یعنی ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ دے دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی مجبوراً بوسہ دے یا مسروراً، لیکن جیسی محمد بولے گا اس کو بوسہ دینا ضرور ہے۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے کہ انگوٹھے کیوں چومتے ہو، عشق کی وادی میں آ جاؤ، باب محبت کھلا ہوا ہے، داخل ہو جاؤ، آپ کی سوچ کھل جائے گی کہ ہم کیوں انگوٹھے چومتے ہیں۔ حالانکہ اس پر بھی دلیل ہے، مگر اگر عشق کی بات کر دی جائے تو یہی کافی ہے کہ یہ کتاب عشق و محبت میں لکھا ہے کہ حدود و شرع میں رہ کر جس طرح چاہے اپنے محبوب کو راضی کرو، راضی کرنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک محب ہی نے تو اپنے محبوب کو راضی کیا تھا، اس محب کا نام ہے خلیفہ اول، یار غار مصطفیٰ، رفیق مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، مؤذن نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چھوئے، تو سرکار علیہ السلام نے فرما دیا، جس کا مفہوم ہے جس نے میرے صدیق اور میرے خلیل کی طرح کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب، یا وہ اور میں جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک محب ہی نے تو عشق میں یہ کام کیا تھا، ہمارے لیے سند بن گئی۔ اور ویسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ روایتیں ملتی ہے کہ جب آپ کے مقدس جسم میں روح ڈالی گئی، واپس آ گئی روح، پھر نور محمدی آپ کی پیشانی میں ڈالا گیا، روح چلی گئی، آپ نے جیسی نور دیکھا آپ نے اس نور کا بوسہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو، نور مصطفیٰ کو دیکھا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی سنت ہے انگوٹھے چومنا۔ تو محمد نام جب کوئی لیتا ہے تو انگوٹھے اگر نہیں چومتا ہے تو ہونٹ ایک دوسرے کو چوم ہی لیتے ہیں، رب نے یہ نظام ہی فرمایا۔ اور پھر یہ روایتوں میں آیا ہے